गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक और सेंसिटिव और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक जिसको अनफॉर्चुनेटली हमारा लोकल और इंटरनेशनल मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा, और उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। क्या आप सब जानते हैं कि चाइना के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ कैसे ट्रीट किया जा रहा है, कैसे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। हमें सीरिया, यमन, कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन तो नज़र आती है, पर हम लोग चाइना के अगेंस्ट नहीं खड़े होते। और ऊपर से इंटरनेशनल मीडिया, OIC, लोकल मीडिया, तीनों चीज़ें इस टॉपिक को कवर भी नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि गेम है नेशनल इंटरेस्ट की। इंडिया से कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, चाइना से नेशनल इंटरेस्ट है। कश्मीर पे तो बहुत से यूट्यूबर्स और इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी बात की, लेकिन ये वो टॉपिक है जिसको इंटरनेशनल मीडिया और यूट्यूब पे भी कवर नहीं किया गया। इसलिए आज मैं स्पेशल इसी टॉपिक को लेकर चलूँगा। कैसे और कितनी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं। चाइना के काफ़ी प्रोविंस आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर दो प्रोविंस ऐसे हैं, जिनजियांग और तिब्बत, जिसको चाइना ने ऑटोनोमस स्टेटस दिया है। ऑटोनोमस स्टेटस मीन खुद मुख्तियार, ये अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों प्रोविंस के अंदर की पॉलिसीज़ बनाने वाले कौन है? वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही है। और वो जितनी भी पॉलिसीज़ बना रही है वो अगेंस्ट जिनजियांग और तिब्बत बना रही है। आज का टारगेट मैं स्पेशल जिनजियांग पर रखूँगा, क्योंकि जिनजियांग के अंदर मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा हैं, जबकि बाकी पॉपुलेशन जो चाइनीज़ की है वो कम है, और ये एक ऑटोनोमस प्रोविंस भी है। इस जिनजियांग के अंदर जो पॉपुलेशन है उसको कहा जाता है यूगर्स। ये एक स्टेटस दिया गया है वहाँ की पॉपुलेशन को। बात करेंगे फैक्ट्स और लोकेशन के साथ। पूरे चाइना की बाउंड्री आपको क्लियर है, और नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास आ जाते हैं जिनजियांग और तिब्बत। मैंने पहले भी बताया कि मेरा आज का टारगेट सिर्फ जिनजियांग पर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन वहाँ कहाँ पे हो रही है? जिनजियांग पर ही। अब ये जो जिनजियांग है इसका बॉर्डर मिलता है तकरीबन 8 ममालिक के साथ, और ये जिनजियांग मौजूद है चाइना के नॉर्थ वेस्ट पर, बिल्कुल बाउंड्री पर। इस जगह का ओल्ड नेम, पुराना नाम था टर्किक, ईस्ट टर्किक। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल एशियन स्टेट के ईस्ट पर मौजूद था, और इनको कहा जाता है यूगर्स। इस जिनजियांग के अंदर डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जिनमें 45% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है, और जिनको सप्रेस्ड कर रहा है चाइना गवर्नमेंट, खुद की ही गवर्नमेंट। पर जो कुछ जिनजियांग के अंदर हो रहा है वो आज तक मीडिया और चाइनीज़ मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। क्यों? जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट इन यूगर्स को, जो माइनॉरिटीज़ हैं, इनको किस पे कन्वर्ट करना चाह रही है? हान में। हान भी एक कल्चर है जो कि चाइना के अंदर डोमिनेट करता है, और ये क्यों कन्वर्ट करना चाह रही है इसको अभी आप समझ जाएंगे। साइज और पॉपुलेशन की बात की जाए तो जिनजियांग इतना बड़ा सूबा है कि ये जर्मनी से 4 गुना बड़ा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल लोकेटर एक वेबसाइट है, उसके अंदर ये मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जर्मनी कितना सा है, और ये जितना पीछे एरिया है ये जिनजियांग है, जो कि मैंने अलग आपको स्क्रीनशॉट इसका अटैच किया हुआ है। इस पिक्चर से आपको वाज़ह हो जाएगा कि ये टोटल जर्मनी है, और जिनजियांग, ये सारा एरिया जो है जिनजियांग का है। कितना बड़ा प्रोविंस है? 4 गुना बड़ा। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ की एक्चुअल पॉपुलेशन को नहीं बता रही। क्यों? क्योंकि चाइना का जो मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मीडिया है, और उस कितना कंट्रोल मीडिया है वो आगे आपको स्लाइड में पता चल जाएगा। कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 12 मिलियन यूगर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और कुछ रिसोर्सेज कहते हैं कि यहाँ पर 30 मिलियन जो पॉपुलेशन थी वो यूगर्स की थी, जिनको कम करके अभी 12 मिलियन रह गई है। वेबसाइट के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ये भी वाज़ह है कि इधर की जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो 1.6 से डिक्रीज़ होकर 0.3 पर आ गया है। 1.6 से अचानक 0.30 मीन्स ना होने के बराबर पहुंच गया है। हिस्ट्री की बात की जाए तो 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स चाइना, मेनलैंड चाइना ने जिनजियांग को
اپنے ساتھ شامل کیا. جب شامل کیا زنجیانگ کے لوگوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ سٹارٹ کی. پروٹیسٹ سٹارٹ کرنے کے بعد چائنا نے 1955 میں اس ریجن کو آٹونومی دے دی, خود مختاری دے دی. 1966 سے 1977 تک کلچرل ریولوشن آتا ہے ماؤ زیدونگ کے ٹائم پہ پیریڈ میں, یہ وہاں کے لیڈر تھے. اب آٹونومی دینے کے بعد ان کی آپ سٹیٹمنٹ سنیں. ماؤ نے کہا وی ول فالو چائنیز کلچر ناٹ ادر, ہم چائنا کے کلچر کو ہی فالو کریں گے, کسی دوسرے کلچر کو نہیں فالو کریں گے. جبکہ جو زنجیانگ ہے اس کے اندر دوسرا کلچر تھا. کون سا؟ یوگرس جو تھے. اب ماؤ کی 4 وائفز تھی جن میں 1966 سے 77 کے ٹائم پیریڈ میں جو وائف تھی جن کا نام تھا جیانگ کنگ, وہ کہتی ہیں سوری لیونگ ہے یہ ادر لیونگ ہیئر ایز اے فورن انویڈر, جو باقی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ہان کلچر یا چائنیز سویلائزیشن کے علاوہ جو لوگ رہتے ہیں وہ یہاں پہ انویڈرز ہیں. انویڈرز ایسے ہی ہیں جیسے امریکہ کے اندر بلیک پیپلز. اب یہ کہنے کی وجہ کیوں تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ چائنیز کلچر کو وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے تھے, ڈومیننٹ رکھنا چاہتے تھے. یاد رکھا جائے کافی زیادہ سویلائزیشنز موجود ہیں جیسے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن, گریک سویلائزیشن, کافی سویلائزیشن ہیں اور وہ ڈفرینٹ ممالک کے اندر ہیں. لیکن چائنیز سویلائزیشن ایک وہ واحد سویلائزیشن ہے جو صرف چائنا تک ہی محدود ہے, اور اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ چائنا کے اندر پوری چائنیز سویلائزیشن, چائنا کلچر یونائٹ ہو کے رہے اور اس کے اندر باقی کوئی بھی دوسرا کلچر نہ رہے. اور اسی لیے انہوں نے ڈفرینٹ پالیسیز بنائی. پیپل ریپبلک آف چائنا نے مینز مین چائنا نے مختلف پالیسیز بنائی باقی کلچر کو سپریس کرنے کے لیے اور اپنے ہان کلچر اور اپنا چائنیز سویلائزیشن کو ڈومینیٹ رکھنے کے لیے. اور وہ پالیسیز کیا بنائی وہ آپ ابھی جان پائیں گے. اور چائنیز گورنمنٹ کیوں یوگرس کو دن بدن وہاں سے ختم کر رہی تھی, اس کی ایک وجہ آپ کے سامنے ہے کہ 2013 میں بیلٹ روڈ انیشیٹو اناؤنس ہوا جس کے 6 کوریڈورز تھے, جن میں سے 3 کوریڈورز آپ کے سامنے ہیں جو کہ یوگرس کے زنجیانگ پروونس سے ہی جا رہے تھے. اور تینوں میں آپ کے سامنے واضح ہے کہ یہاں پہ مسلم ایریاز ہیں. اور اسی وجہ سے چائنا نے کہا کہ یہاں پہ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ کم ہی رہے, ہمارا جو چائنیز سویلائزیشن ہے اس کا انفلوئنس رہے. تو انہوں نے یہاں سے یوگرس کو ڈیکریز کیا, کم کیا, اور کس طرح کم کیا وہ آپ جان پائیں گے بھی. اور یہاں پہ جو چائنیز سویلائزیشن باقی موجود تھی اس کو شفٹ کر دیا, ہان کلچر جو تھا ان کا ڈومینیٹ کر رہا تھا اس کو یہاں پہ لے آئے. اب یہ ساری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ کیوں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے چائنیز کلچر کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے تھے, نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر یوگرز یا مسلم میجورٹی ایریا, یہ ایریا کافی زیادہ آگے نکلیں اور ان کا یہاں پہ انفلوئنس ہو. 2013 کے بعد 2014 میں چائنیز کمیونسٹ پارٹی مطلب کہ جو کہ آج کے پریزیڈنٹ ان کے زی چنگ پنگ ہیں, انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم یوگرس کو کنورٹ کریں گے ہان کلچر میں اور زنجیانگ کے اندر امپوزڈ کریں گے فیملی پلاننگ. فیملی پلاننگ کیوں انہوں نے کہا امپوز کرنے کے, تاکہ جو یوگرز ہیں ان کی جو نسل بڑھ رہی ہے یہ روکی جا سکے, مزید یہاں سے یوگرز نہ ہوں اور یہاں پہ کون سا کلچر آ جائے, ہان کلچر, جو کہ چائنا میں ڈومینیٹ کرتا ہے. فیملی پلاننگ کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت سے ایشوز تھے جیسے کہ ریلیجیس ایشو. یہاں پر تقریباً 29,000 مساجد, مسلمانوں کی پریئر کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے, وہ موجود تھی. لیکن زنجیانگ کے اندر چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے ان کو دن بدن ڈیمولش کرنا سٹارٹ کر دیا, مدھم کرنا سٹارٹ کر دیا, اور ابھی تقریباً 29,000 سے کم ہو کے صرف 1400 رہ گئی ہیں. اور یہ بات گارڈینز, ٹائم آف انڈیا, نیو یارک ٹائم, بی بی سی, ان سب کے اندر موجود ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے وہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ڈیموگرافک جینوسائیڈ, فیملی پلاننگ, ان کی پریئر کرنے کی جو جگہ تھی
قرآن پاک کے ساتھ بیہیو کرنا، یہ سب چیزیں چائنا کے اندر ہوتی جا رہی ہیں، پر انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا. اور ساتھ ہی ساتھ 2016 میں ون چائلڈ پالیسی جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور مسلم اس پہ پھر بھی خاموش ہیں. اب جب انہوں نے ون چائلڈ پالیسی اناؤنس کی تو زنجیانگ پروونس کے اندر پھر پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا، اور چائنیز گورنمنٹ نے جو زنجیانگ کے شہر تھے، دیکھ سکتے ہیں کہ ایسٹ ترکستان بھی کافی بڑا، اس کو زنجیانگ کہا جاتا ہے، اب کافی بڑا، اس کے اندر کافی زیادہ ایریاز ہیں، سٹیز ہیں آپ کہہ لیں، تو ان کے اندر کچھ شہر بھی ہیں اور کچھ دیہات بھی ہیں. تو جب پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئی تو جو شہر تھے ان کے اندر دو چائلڈ کی پرمیشن ملی، اور جو دیہات تھے ان کے اندر 3 کی پرمیشن ملی. سون آفٹر چائنا نے اپنے پورا مین لینڈ جو چائنا تھے اس کے اندر ون چائلڈ پالیسی ختم کر دی، لیکن ان دونوں ایریاز زنجیانگ کے اندر یہ امپوز رکھا کہ یہاں پہ ون چائلڈ پالیسی ہی ہے. اگر کوئی اس لا کو بریک کرے گا تو اس کو 3000 یوان چائنیز کرنسی فائن دینا ہوگا، اور جو ان کا ایکسٹرا بیبی ہوگا، اگر 2 کی پرمیشن ہے شہر میں تو تیسرا جو بیبی ہوگا اس کو چائنیز گورنمنٹ لے جائے گی. اور آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹ میں یہاں پہ جو پاپولیشن تھی کتنی زیادہ تھی، اور جب چائنیز گورنمنٹ نے 2016 میں اناؤنس کیا تو یہ پاپولیشن ان کی کتنی زیادہ کم ہوگی. یہ دیکھ لیں ون چائلڈ پالیسی، یہ سارا سٹارٹ کہاں سے نیچے آیا. یہ گراف برتھ ریٹ پہلے کہاں پہ تھا، یہاں پہ تھا، لیکن پھر ڈیتھ ریٹ کیا ہوا، یہاں پہ ہوا. ایسا کیا ہوا کہ اچانک یہاں پہ لوگ مرنے لگے؟ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن جو کہ کسی کو نہیں پتا، اونلی بیکاز آف چائنیز کنٹرول میڈیا. اب انہوں نے یوگرس کی پاپولیشن کو روکنے کے لیے اور کون سے ہتھ کنڈے استعمال کیے؟ ایک فورسبلی ابارشن، کانٹراسیپٹیو ڈیوائسز وہاں کی وومنس میں سٹارٹ کر دی، فورس اسٹیریلائزیشن سٹارٹ کر دی. سب آرٹیکلز کے اندر موجود ہے، اگر آپ ڈسکرپشن پہ دیکھیں تو سب آپ کو آرٹیکلز ملیں گے، کچھ کی امیجز میں نے اٹیچ کی ہوئی ہیں. اور اس سے بھی بری بات یہ کہ 2019 میں 22 ڈیموکریٹک کنٹریز نے، جن میں ایک جاپان بھی تھا، انہوں نے چائنیز گورنمنٹ کو لیٹر لکھا کہ آپ جو ری ایجوکیشن کیمپس ہیں ان کو بند کریں. یہ ری ایجوکیشن کیمپس کیا تھے؟ ان کے اندر کیا ہوتا تھا؟ ان کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تھا تاکہ وہاں جو یوگرز ہیں، مسلم یا باقی مائنورٹیز ہیں، ان کی پاپولیشن انکریز نہ ہو، تو ان کے لیے فورس اسٹیریلائزیشن وہاں کی وومنس کو، فورسبلی ابورشن، یہ سب کچھ وہاں پہ ہوتا تھا. اسی لیے کہا گیا کہ ری ایجوکیشن کیمپس بند کریں. لیکن انفارچونیٹلی اسلامک کنٹریز نے کوئی بھی سپورٹ نہیں کیا یوگرس کو. یوگرس کون ہیں؟ مسلمس. اور کس نے سپورٹ نہیں کیا؟ مسلمانوں نے ہی سپورٹ نہیں کیا. سپورٹ کون کر رہے تھے؟ 22 ڈیموکریٹک کنٹریز، جس میں جاپان اور یہ سارے آتے ہیں. اور 37 مسلم ممالک ایسے تھے جن میں سعودی عربیہ، پاکستان اور UAE، بحرین، یہ سب ممالک، انہوں نے یہ کہا کہ چائنا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور چائنا ہیومن رائٹ کی پروٹیکشن، ہیومنس کی پروٹیکشن کرتا ہے، اور وہ ہیومن رائٹ وائلیشن کی بھی پروٹیکشن کرتا ہے. یہ آرٹیکل بھی آپ کو ڈسکرپشن پہ مل جائے گا. یہ کیوں پاکستان، سعودی عربیہ ان سب نے کہا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا 2019 میں چائنا ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور تھا، ان سے ان کو اسٹیٹ انٹرسٹ تھے. پاکستان چائنا کو آل ویدر فرینڈ کہتا ہے، لیکن پھر بھی چائنا پاکستان کے ساتھ جیسے وہاں کی مسلم مائنورٹیز کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر رہا ہے، لیکن پاکستان خاموش ہے. کیوں؟ کیونکہ اسٹیٹ انٹرسٹ آ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھا جائے، ان انٹرنیشنل ریلیشنز دیر از نو پرماننٹ فرینڈس. IR میں کوئی بھی پرماننٹ فرینڈ نہیں ہوتے، سب ایک ٹائم کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور انہی ڈیٹینشن کیمپ جو کہ ری ایجوکیشن کیمپ جن کو کہا جاتا ہے، چائنیز گورنمنٹ نے اس کے اندر $100 ملین اسپینڈ کیا ان کو مینٹین کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ چائنیز گورنمنٹ نے یہ بھی کہا کہ جو زنجیانگ ہے اس کے اندر داڑھی رکھنا، داڑھی رکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو عورتیں فیس ویلز کرتی تھی جس کو حجاب کہا جاتا ہے، اور حلال پروڈکٹ جو ہیں، ان سب کو بین کر دیا. یہ BBC کا آرٹیکل ہے، آپ اسی کو لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میڈیا نے یہ بات کیوں چھپائی اور چائنیز میڈیا یہ بات کیوں نہیں بتا دی.
2019 तक का ये डाटा ऑफ प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है, जिसमें ये ममालिक जो कि इस कलर में आपको देखने को मिल रहे हैं, मस्टर्ड कलर में, ये 5 वो ममालिक हैं जिनका मीडिया हर बात क्लियर सब कुछ बता देता है, और ये वही ममालिक हैं जहाँ पे जराइम सबसे ज़्यादा कम हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन सबसे ज़्यादा कम है, क्योंकि मीडिया सब कुछ बता देता है। लेकिन ये प्रेस फ्रीडम के अंदर ये आखिरी 5 ममालिक हैं, आप देख सकते हैं कि जिनका मीडिया कोई बात नहीं बताता, इनकी गवर्नमेंट मीडिया को अलाउ ही नहीं करती कि वो कोई बात मीडिया पे लाए, और जो बात वो मीडिया पे लाएंगे वो पहले उनकी गवर्नमेंट से अप्रूव होगा। इसमें चाइना की रैंकिंग आपके सामने है 177 टोटल 180 में से। याद रखा जाए कि ये तब तक की रैंकिंग है जब तक कोरोना नहीं आया था, और कोरोना में कितनी बातें चाइना ने छुपाई, अगर वो भी इसके अंदर काउंट किया जाए तो शायद उसके बाद 177 से इसका रैंक इंक्रीज होके 180 तक आ सकता है या 179 तक आ सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। हम जहाँ भी हों हमें मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आईआर में कोई भी परमानेंट फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, ऑल वेदर फ्रेंड हम लोग कहते हैं, लेकिन चाइना को भी सोचना चाहिए और हमें भी ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, हमें भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहिए। होप सो आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।